قیدی کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ حیرت سے دائیں بائیں دیکھتا تھا اور پھر پریشان ہو کر چھت پر نظریں گاڑ دیتا تھا۔ قیدی کے دونوں بیٹے باپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ یہ تینوں لوہے کے ایک لمبے پنجرے میں تھے۔ قیدی اسٹریچر پر لیٹا تھا۔ اس نے مریضوں والا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ عدالت میں فوج، پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے درجنوں اہلکار موجود تھے۔ جج کرسی پر بیٹھا تھا اور یہ تماشا پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی۔ قیدی کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، لیکن قیدی نے انکار میں گردن ہلا دی۔ گردن میں ابھی تک غرور اور گزرے ہوئے اقتدار کی تھوڑی سی رمق باقی تھی، اور اس کی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گئے زمانوں کی بادشاہت بھی چمکتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی شخص ایک نظر میں قیدی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ وہ حسن مبارک تھا جسے آج کے مصری نوجوان فرعون جدید کہتے ہیں۔ حسن مبارک نے فضائیہ میں معمولی فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن آہستہ آہستہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوتا چلا گیا اور 1972 میں انور السادات نے اسے نائب وزیر جنگ اور فضائیہ کا چیف کمانڈر بنا دیا۔ اس نے 1973 کی مصر اسرائیل جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے اور اس کے بدلے میں ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی پا گیا۔ صدر سادات نے اسے اپریل 1975 میں مصر کا نائب صدر مقرر کر دیا۔ 6 اکتوبر 1981 کو جب اسلام پسندوں نے انور السادات کو قاہرہ کی سالانہ پریڈ کی سلامی کے دوران گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تو حسن مبارک نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا اور پھر یہ کیل بن کر اقتدار کے تخت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ یہ ویژنری شخص تھا۔ اس نے مصر کو آثار قدیمہ سے اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے معاشرے کو اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی ڈگر پر ڈالا، ملک کی معاشی حالت بہتر بنائی، سیاحت کو فروغ دیا، لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی، ملک میں کارخانے لگوائے، سڑکیں بنوائیں، ڈیم تعمیر کروائے، ٹرانسپورٹ کا سسٹم ٹھیک کیا، کاروباری مراکز بہتر بنائے، ملک میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کا نظام درست کیا، علماء کرام کے مذہبی تنازع ختم کرائے، اسلامی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر کو جدید خطوط پر استوار کیا، الاخوان کے چند اعلیٰ عہدیداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور باقیوں کو جیل میں پھینک دیا یا پھر سوڈان اور افغانستان کی طرف بھجوا دیا۔ اس کا ایک کارنامہ مصر میں نماز اور اذان کے اوقات طے کرنا تھا۔ قاہرہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کی تمام مساجد میں ایک ہی وقت اذان ہوتی ہے اور عوام یہ اذان مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے بجائے ریڈیو سیٹ پر سنتے ہیں۔ اس نے معاشرے میں مکالمہ بھی شروع کرایا اور لوگ ایک دوسرے کی بات سننے بھی لگے اور برداشت بھی کرنے لگے۔ اس نے شرم الشیخ جیسے سیاحتی شہر بھی آباد کرائے اور اس نے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مصر کی قیمت پر اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حسن مبارک نے بہرحال کمال کر دیا۔ اس نے قدیم مصر کی بنیادوں پر ایک جدید مصر تعمیر کر دیا اور یہ مصر آہستہ آہستہ سیاحتی مرکز بھی بن گیا اور مسلمان ملکوں کا دارالحکومت بھی۔ اسلامی دنیا بڑی تیزی سے باہمی مسائل کے حل کے لیے قاہرہ اور حسن مبارک سے رابطے کرنے لگی۔ یہ بات یہاں تک درست تھی، لیکن پھر حسن مبارک میں فرعون کی روح حلول کر گئی اور یہ اپنی ذات میں فرعون بنتا چلا گیا۔ یہ دولت سمیٹنے اور دائمی اقتدار کے چکر میں پڑ گیا۔ یہ وہ سراب تھا جس میں دنیا کے زیادہ تر پاپولر حکمران الجھ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار سورج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جب کسی کے پیشانی پر طلوع ہوتا ہے تو بے اختیاری اور بے توقیری کے اندھیروں میں غرق لوگ اس شخص کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور اپنی خوشامدی زبانوں سے اس شخص کی انا کو گدگدانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص اقتدار کے سورج کو اپنا غلام سمجھ بیٹھتا ہے۔ حسن مبارک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے سب سے پہلے دنیا کا امیر ترین حکمران بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کی دیر تھی، اس کے بیٹے، اس کی اہلیہ اور اس کی اہلیہ کا خاندان آگے بڑھا اور انہوں نے سرکاری اور غیر سرکاری دولت لوٹنا شروع کر دی۔ مصر کے تمام ٹھیکوں میں حسن مبارک کے خاندان کا شیئر طے ہونے لگا۔ مصر کی زیادہ تر کانیں حسن مبارک کی ملکیت ہو گئیں۔ مصر کے 80% ہوٹل، ڈسکو،
شراب خانے، سیاحتی کمپنیاں اور سیاحتی مقامات بھی حسن مبارک کی ملکیت ہو گئے۔ اسٹاک ایکسچینج پر بھی حسن مبارک کا قبضہ ہو گیا اور سرکاری ٹیکسوں میں بھی ایک حصہ حسن مبارک کی جیب میں جانے لگا۔ یہ دولت مصر سے کمائی جاتی تھی اور لندن، نیو یارک اور ساؤتھ افریقہ میں لگائی جاتی تھی، اور یہ وہاں تیزی سے ڈبل اور ٹرپل ہو جاتی تھی۔ دولت کے بعد حسن مبارک عیش و عشرت کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دنیا کے تمام بڑے شہروں میں محلات بنائے۔ ان محلات میں سونے کا پانی چڑھایا، اپنے خاندان کے لیے 3 جیٹ طیارے خریدے۔ اس کی بیگم ان طیاروں میں کسی بھی وقت شاپنگ کے لیے یورپ اور امریکہ نکل جاتی۔ مصر کے اندر بھی حسن مبارک کے بڑے بڑے محلات تھے۔ یہ خصوصی سوٹ اور منفرد جوتوں کے خبط میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اس کے لیے خصوصی کپڑا بنایا جاتا تھا۔ اس کپڑے میں انتہائی باریک لفظوں میں حسن مبارک لکھا جاتا تھا۔ اس کے سوٹ کے کپڑے میں بھی حسن مبارک اس طرح بنا جاتا تھا کہ یہ دور سے باریک دھاری محسوس ہوتی تھی، لیکن اگر اس دھاری پر مہذب عطسہ رکھا جاتا تھا تو یہ دھاری حسن مبارک میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ اس کے جوتے اٹلی سے بن کر آتے تھے۔ اس کے بات روموں کی خوشبویات، صابن، شیمپو اور جیل فرینچ کمپنیاں خصوصی طور پر بناتی تھیں، اور اس کے تولیے اسپیشل کاٹن سے بنائے جاتے تھے۔ یہ اس کے بعد دائمی اقتدار کے خبط میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے ہر اس شخص کو گھر سے اٹھا لیا جس کے بدن سے بغاوت کی بو آتی تھی، یا جس کی آنکھوں میں حسن مبارک کے خلاف چیلنج کی لہر دکھائی دیتی تھی۔ یہ پولیس اہلکار سے لے کر IG تک اور فوجی جوان سے لے کر جرنیل تک تمام عہدیداروں کا فیصلہ خود کرتا تھا۔ یہ اپوزیشن کے ارکان کو بھی گھروں سے غائب کرا دیتا تھا، اور یہ ان پروفیسروں، شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں تک کو قتل کرا دیتا تھا جو انقلاب کی بات کرتے تھے۔ یہ اقتدار کو اپنی نسل میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش شہزادوں کی طرح کی تھی، اور یہ دونوں شہزادے بادشاہوں کی طرح حکم چلاتے تھے۔ لیکن پھر 25 جنوری 2011 آ گیا، اور قاہرہ کی گلیاں لا مبارک لا مبارک کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ حسن مبارک کا اقتدار نعروں کا دباؤ 15 دن سے زائد برداشت نہ کر سکا۔ حسن مبارک کے اپنے پروردہ جرنیلوں نے اسے گرفتار کیا اور شرم الشیخ کے محل میں ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ اس کی بیگم اور دونوں بیٹے بھی قید کر دیے گئے۔ حسن مبارک کا خیال تھا کہ امریکہ سے لے کر برطانیہ تک دنیا جہاں کے دوست ملک اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں گے، لیکن کسی ملک نے اس کی گرفتاری پر مذمتی بیان تک جاری نہ کیا۔ حسن مبارک کے تمام اکاؤنٹس سیز ہو گئے، تمام کمپنیاں بند ہو گئیں، اور دوست احباب اور رشتہ دار اس کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے۔ حسن مبارک نے اقتدار کو بند مٹھی کی ریت بنتے دیکھا تو اس کے جسم میں چھپا کینسر جاگ گیا، لیکن اعتصاب کو اس کی بیماری پر بھی رحم نہ آیا۔ فوج نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور بدھ 3 اگست 2011 عیسوی کو اسے خصوصی عدالت میں پیش کر دیا۔ حسن مبارک اور اس کے خاندان کو لوہے کے پنجرے میں بند کیا گیا اور کیمروں کے ذریعے عبرت کی اس نشانی کو پوری دنیا کے لیے عام کر دیا گیا۔ حسن مبارک کا یہ انجام دنیا کے ان تمام حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اقتدار کو اپنا غلام اور عروج کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، اور جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سورج ان کی منڈیر پر آ کر آگے جانے کا راستہ بھول گیا ہے، اور یہ اب کبھی لاڑکانہ اور کبھی ملتان واپس نہیں جائیں گے، اور روشنیوں کے اس لباس پر اندھیرے کا کبھی سایہ تک نہیں پڑے گا۔ حسن مبارک چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اقتدار اور دولت کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی۔ یہ موم کا ایک ایسا مجسمہ ہوتی ہے جسے کسی بھی وقت ناروں کی ہلکی سی گرمی پگھلا کر بوند بنا دیتی ہے، اور اقتدار گزرے ہوئے گئے ہوئے راستوں کا وہ نشان ہے جسے مٹانے کے لیے ہوا کی ذرا سی بے چینی کافی ہوتی ہے۔ پنجرے میں لیٹا یہ حسن مبارک چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، جو حکمران نیک نامی اور دولت میں سے دولت کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا انجام یہ پنجرے، یہ عدالت، یہ جیل، یہ اسٹریچر اور یہ کیمرے اور یہ تماشے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی حکمران حسن مبارک کی طرح تماشا بنتا ہے تو اقتدار کے کسی پائے کو اس پر رحم نہیں آتا، یہ عبرت سرائے کی اینٹ بن کر رہ جاتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है।